ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز پہاڑیوں کے درمیان میں واقع تھا۔ ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام جیکب تھا۔ جیکب ایک نیک دل اور محنتی آدمی تھا، لیکن اپنی تمام تر محنت کے باوجود وہ بمشکل اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ سبزیاں اگاتا تھا اور کچھ مرغیاں تھیں جو انڈے دیتی تھیں جنہیں وہ بازار میں بیچتا تھا۔ ایک صبح جب جیکب مرغی خانے سے انڈے اکٹھے کرنے گیا تو اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ انڈوں میں سے ایک نہایت بھاری اور اس پر سنہری چمک تھی۔ تجسس سے بھرپور اس نے انڈا اٹھایا اور قریب سے دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ انڈا ٹھوس سونے کا تھا۔ جیکب کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے انڈا مقامی سونار کے پاس لے گیا جس نے تصدیق کی کہ یہ خالص سونے کا ہے۔ سونار نے جیکب کو انڈے کے بدلے اچھی خاصی رقم پیش کی جسے جیکب نے خوشی سے قبول کیا۔ اس رقم سے جیکب نے اپنے قرضے ادا کیے اور اپنے کھیت کے لیے بہتر بیج اور اوزار خریدے۔ اگلے دن جیکب مرغی خانے واپس آیا، امید اور شک کے ساتھ۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ایک اور سنہری انڈا موجود تھا۔ یہ سلسلہ روزانہ چلتا رہا۔ ہر صبح اسے مرغی خانے میں ایک سنہری انڈا ملتا۔ اس مرغی جس کا نام اس نے گولڈی رکھا، اس کے کھیت کا سب سے قیمتی اثاثہ بن گئی۔ گولڈی کے سنہری انڈوں کی بدولت جیکب کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی۔ وہ اب غریب نہیں رہا۔ اس نے مزید زمین خریدی، اپنے کھیت کو وسعت دی، وہ آرام دہ زندگی گزارنے لگا۔ جیکب کی حیرت انگیز مرغی کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور دور دور سے لوگ اس مرغی کو دیکھنے آئے جو سونے کے انڈے دیتی تھی۔ کچھ لوگوں نے گولڈی کو خریدنے کے لیے بڑی رقم پیش کی، لیکن جیکب نے انکار کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک اس کے پاس یہ مرغی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیکب کی لالچ بڑھتی گئی۔ اس نے سوچا، اگر گولڈی روزانہ ایک سنہری انڈا دیتی ہے تو ضرور اس کے اندر کہیں سارا سونا موجود ہے۔ اگر میں یہ سونا ابھی حاصل کر سکوں تو میں ملک کا سب سے امیر آدمی بن سکتا ہوں۔ لالچ نے اس کی عقل کو دھندلا دیا اور اس نے مرغی کو کاٹنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے اندر موجود سونے کا ذریعہ تلاش کر سکے۔ اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کی درخواستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جنہوں نے اسے اس بے وقوفانہ عمل سے باز رہنے کی تاکید کی تھی، جیکب نے چاقو اٹھایا اور گولڈی کو ہلاک کر دیا۔ لیکن جب اس نے مرغی کو کھولا تو اسے اندر کچھ نہیں ملا، نہ سونا نہ کوئی جادو، صرف ایک عام مرغی کے اندرونی حصے۔ لالچ میں جیکب نے اپنی نئی ملی قیمت کا واحد ذریعہ تباہ کر دیا تھا۔ اپنی غلطی کی سنگین کو سمجھتے ہوئے جیکب بہت مایوس ہوا۔ اس نے اپنی لالچ کے باعث وہ مرغی مار ڈالی تھی جو سونے کے انڈے دیتی تھی۔ اب نہ صرف وہ روزانہ کا سنہری انڈا کھو چکا تھا بلکہ اس نے وہ عام انڈے بھی کھو دیے تھے جو گولڈی دیتی تھی۔ اس کی دولت تیزی سے ختم ہونے لگی اور وہ دوبارہ غربت کی حالت میں واپس آ گیا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اب اسے پچھتاوا اور جرم کا بوجھ بھی تھا۔ جیکب اور گولڈی کی کہانی گاؤں اور اس کے باہر ایک سبق آموز کہانی بن گئی جو لالچ کے خطرات کے بارے میں بتاتی تھی۔ گاؤں والے اکثر جیکب کی بے وقوفی کے بارے میں بات کرتے تھے اور اس سبق کو یاد رکھتے تھے۔ لالچ، جسے بہتر الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا، اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ تباہی اور پچھتاوے کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر کار جیکب نے ایک سخت سبق سیکھا۔ اس نے اپنی سادہ زندگی کی طرف واپس کی اور کھوئے ہوئے چیزوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ گولڈی کو کبھی واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس نے محنت سے کام کیا اور ایک عاجزانہ زندگی گزاری، کبھی نہ بھولتے ہوئے کہ وہ مرغی جو کبھی اسے اتنی خوشی اور دولت دے گئی تھی۔ سنہری انڈے ایک نعمت تھے، لیکن اصل خزانہ وہ سبق تھا جو اس نے سیکھا۔ اس چیز کی قدر کریں جو آپ کے پاس ہے اور لالچ کو اپنی زندگی برباد نہ کرنے دیں۔ سالوں بعد ایک بوڑھے آدمی کے طور پر جیکب اپنے پوتے پوتیوں کے سونے کے انڈے دینے والی مرغیوں کی کہانی سنایا کرتا تھا۔
وہ انہیں اس بات پر زور دیتا کہ اس چیز کی قدر کریں جو آپ کے پاس ہے اور لالچ کے خطرات سے بچیں۔ اس کی کہانی گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اخلاقی سبق بن گئی تھی جو انہیں یاد دلاتی تھی کہ حقیقی دولت سونے یا مادی چیزوں میں نہیں بلکہ قناعت اور شکر گزاری میں ہے۔ اور اس طرح سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہی، ایک ایسی لازوال داستان جو لوگوں کو ایمانداری، محنت اور زندگی میں ملنے والی چیزوں پر خوش رہنے کی اہمیت بتاتی تھی۔ جیکب کی کہانی گاؤں کی روایات کا حصہ بن گئی، ایک یاد دہانی کہ کبھی کبھی سب سے بڑے خزانے سونے میں نہیں ہوتے بلکہ ہماری غلطیوں سے سیکھے گئے اسباق میں ہوتے ہیں۔